بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قرآن کریم میں احکام اور مسائل کے تعلق سے گزشتہ درسوں میں طہارت، پاکی، صفائی اور نماز کے مسائل کا ذکر ہوا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ زکوٰۃ کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے اس سلسلے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی اور مکہ مکرمہ میں اسلام ہجرت سے پہلے عام زکوٰۃ کا، عام صدقے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن سن 2 ہجری میں باقاعدہ اس کا نصاب، اس کے مقررات اور کب فرض ہوتی ہے، کتنے مال پر فرض ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے دوسرے سال یہ ساری چیزیں متعین ہوئیں۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو اور زکوٰۃ کو دونوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ تقریباً 23 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو اور زکوٰۃ کو جمع کیا اور کہا کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جہاد کروں گا، میں ان سے لڑوں گا۔ آپ نے فرمایا واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤتونها في زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علیہا۔ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں ایک چھوٹی بکری بھی اگر دیتے تھے، عقال کہتے ہیں رسی، وہ رسی جس کے ذریعے جانور کو باندھا جاتا ہے، تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر وہ رسی بھی دیتے تھے اور اب نہیں دے رہے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے عناق، یعنی اگر یہ بکری کا بچہ بھی وہ دیتے تھے اور اب دینے سے وہ منع کر رہے ہیں تو میں ان سے ضرور جہاد کروں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کیسے ان سے قتال کریں گے، کیسے ان سے جہاد کریں گے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سمجھایا، کہا کہ نماز کا ذکر جہاں بھی آیا ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ شہادتین کے بعد نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، تبھی وہ اپنی جان کو مجھ سے بچا پائیں گے، ورنہ میں ان سے لڑوں گا۔ تو لہذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سمجھایا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ مل کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کرتے ہوئے اس فتنے کو ختم کیا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کی خلافت کے زمانے میں بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ تھا کہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے اس حدیث سے علماء نے یہ دلیل نکالا کہ اگر کوئی قوم کوئی فرض ادا کرنے سے رکتی ہے، انکار کرتی ہے، تو باقاعدہ ان سے اگر اسلام کا قانون ہے، اسلامی حکومت ہے، تو ان سے لڑا جائے گا، ان سے جہاد کیا جائے گا۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے صوبے تمل ناڈو میں
کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسی جماعت ہے جو نعوذ باللہ زکوٰۃ کے تعلق سے اپنی خاص رائے رکھتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ مال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینے کے بعد زندگی بھر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. ان کے پاس مال میں زکوٰۃ دینا حج کے مانند ہے، جبکہ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے حج کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر نہیں کیا بلکہ نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی ہے. اور ہر سال آپ زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو بھیجتے تھے اور زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیتے تھے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونا چاندی میں، کرنسی میں آپ کا یہ قانون ہوتا کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ دینے کے بعد دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ جمع کرنے والوں سے کہتے کہ جن لوگوں سے گزشتہ سال سونے اور چاندی میں زکوٰۃ لی گئی ہے ان سے دوبارہ زکوٰۃ مت لو. لیکن ایسا کہیں نہیں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ جمع کرنے والوں کو ہر سال بھیجا کرتے تھے. اونٹ کی زکوٰۃ دینے والے، جانوروں کی زکوٰۃ دینے والے، غلوں کی، کھجور کی، اور اسی طریقے سے کشمش کی زکوٰۃ دینے والے، منقع کی زکوٰۃ دینے والے، اور دوسری چیزوں کی زکوٰۃ دینے والے جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے، گیہوں، جو وغیرہ وغیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق نہیں کیا، یہ فرق نہیں کیا. تو یہاں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینے کے بعد زندگی بھر کے لیے وہ مال صاف اور پاک ہو جاتا ہے اور دوبارہ اس میں زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ، اس کا ایک ایکسپائری ٹائم ہے. زکوٰۃ کی وجہ سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. زکوٰۃ کے دو معنی آتے ہیں، ایک تو پاک ہونا اور صاف ہونا، اور دوسرے معنی ہے بڑھنا. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے میرے پیسے میں کمی آ گئی. نہیں، یہ مال کو، یہ زکوٰۃ اپنے مال کو، آپ کے مال کو، آپ کی دولت کو بڑھاتی ہے. اس کی وجہ سے اللہ برکت دیتا ہے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے اخلاق میں اضافہ ہوتا ہے. اور زکوٰۃ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس مال کا اور دولت کا حقیقی مالک میں اور آپ نہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے محنت کر کے کمایا، ہرگز نہیں، بلکہ اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. کتنے لوگ ہیں محنت کرتے ہیں صبح سے شام تک اور بغیر پیسے کے واپس آتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو منٹوں اور سیکنڈوں میں جو ہے ہزاروں اور لاکھوں روپے کما لیتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے. تو زکوٰۃ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ مال و دولت ہمارا اپنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے، ایک مدت کے لیے ہمارے پاس دیا ہے. یہ اس کی امانت ہے، اس کے حکم کے مطابق اس مال میں تصرف کرنا چاہیے. اس کے علاوہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی باقاعدہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور لوگوں سے لیا کرتے تھے، بلکہ یتیموں کے مالوں میں بھی زکوٰۃ لیا جاتا تھا. دیکھیے، یتیم نابالغ بچے اگر ان کے نام سے کوئی مال ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے مال کا حق ہے. نماز ایک آدمی پر کب فرض ہوتی ہے؟ جب وہ بالغ ہوتا ہے، تب. بلوغت سے پہلے فرض نہیں ہوتی. 7 سال سے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے. لیکن مال و دولت کا مسئلہ ایسا نہیں، زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہے کہ انسان کے پاس اگر پیٹ میں بچہ ہو اور اس کے نام سے باپ نے اگر لکھ دیا ہے کہ یہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے پیسہ ہے اور اس پر 1 سال گزرا ہے تو اس مال سے زکوٰۃ نکالا جائے گا. اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، اتجروا فی اموال الیتامى لا تأکلها الصدقہ، یتیموں کی مالوں میں تجارت کرو تاکہ زکوٰۃ سال جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کی وجہ سے وہ مال ختم نہ ہو جائے. تو آثار ہیں خلفاء راشدین کے، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، ائمہ کرام کا، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ مال و دولت میں، سونا اور چاندی میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینے کے بعد ایسا نہیں کہ جو ہے دوبارہ زندگی بھر اس کو نہیں دینی چاہیے، ضرورت نہیں، بلکہ اس کا ایکسپائری ٹائم 1 سال ہے. جو آپ نے زکوٰۃ دیا ہے اس کی پاکی اور صفائی کا ایکسپائری ٹائم
1 سال ہے. 1 سال جب ختم ہو گیا، دوبارہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وہ دولت رکھی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس میں سے آپ زکات نکالیں، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی اور چیز میں وہ لگا سکتا تھا. جیسے ہم عشاء کی نماز پڑھے ہیں الحمدللہ، جب فجر کی نماز کا وقت آیا ہے تو ہمیں فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی. ہم یہ نہیں کہیں گے میں تو عشاء کی نماز پڑھ چکا ہوں بس کافی ہے میرے لیے، دوبارہ مجھے فجر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا ٹائم ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے فجر کی تک، تو ہمیں فجر کی نماز بھی پڑھنی چاہیے. اسی طریقے سے زکات کا مسئلہ بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے زکات لیجئے. صدقہ سے مراد یہاں عام صدقہ نہیں ہے، یہ واجب صدقہ ہے، یعنی زکات. تطہرہم وتزکیہم بہا، جس کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں، ان کے نفس کو پاک کریں، ان کے مال کو پاک کریں، ان کے نفس کو پاک کریں. وصلی علیہم، اور جب یہ لوگ زکات لا کر آپ کو دیں گے تو آپ ان کے لیے دعا دیجئے. صلی علیہم کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رحمتوں کی دعا کیجئے. جو زکات لا کر دیتے ہیں ان کے حق میں دعا دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے، آپ کی دولت میں برکت دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن ابی اوفا اپنے خاندان کی زکات لے کر آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کے خاندان والوں پر تیری رحمتیں بھیج. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، بے شک آپ کی دعائیں ان کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث ہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، زکات لو. اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم نے جو کمایا ہے پاک مال اس میں سے تم خرچ کرو. یہاں خرچ کرنے سے مراد واجبی خرچ، کون سا؟ زکات. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے بھی جس کو ہم نے زمین میں سے نکالا ہے، یعنی زمین میں سے جو چیزیں غلہ ہے، کھیتی باڑی اور جو بھی دانے وغیرہ جو نکلتے ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں. انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا کہ پھل اور باغات میں بھی زکات ہے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. گرچہ کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ پھل اور اسی طریقے سے ترکاریوں میں زکات نہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں سے جو بھی نکالا ہے. تو زمین میں سے جو بھی نکالا ہے اس میں پھل بھی آتے ہیں، ترکاریاں بھی آتی ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اس میں سے زکات دینی چاہیے، اور علماء نے اس کو راجح قول قرار دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو. بعض دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، جو چیز جمع کی جائے گی، جس کو آپ جمع کر کے رکھتے ہیں، جو خراب نہیں ہوتا، جو سڑتا نہیں ہے، اس میں سے زکات ہے. دوسرے علماء کا، حنابلہ کا اور شافعی اور مالکی مذہب کا یہ خیال ہے. ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ زمین سے جو بھی چیز نکلتی ہے اس میں سے زکات بہرحال دینی چاہیے. وَلَا تَيَمُّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکات دیتے ہوئے تم گندی چیزوں کو، جو تمہاری نظر میں خراب چیز ہے، اس کا تم ارادہ نہ کرو کہ وہ زکات میں دے دیں گے. پھل کا زکات نکال رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھل کی زکات نکالتے ہوئے آپ ارے وہ ذرا خراب ہیں، ارے وہ دے لو بھائی زکات، نعوذ باللہ. نہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے. تو ایسی چیزوں کو جو ہے نہیں دینا چاہیے. منہ تنفقون، اسی سے تم خرچ کرتے ہو. ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اگر کوئی آپ کو یہ خراب مال دے گا تو آپ اس کو لینے والے نہیں، آپ قبول نہیں کریں گے، الا ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے مشکل سے جو ہے بڑی باطل ناخواستہ اس کو آپ لینے کے لیے تیار ہوں گے، ورنہ آپ جو ہے گندا مال لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو پھر اللہ کے راستے میں کیسا دیتے ہو؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریف کے قابل ہے. اس مال کی دولت جو آپ دے رہے ہیں، زکات جو نکال رہے ہیں، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا. جو قربانی کے گوشت آپ کاٹتے ہیں، جو کچھ بھی دے رہے ہیں، وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ وہ جو ہے غریبوں کو پہنچتا ہے. دل میں جو تقوی ہے، صدقہ آپ اخلاص جو صدق دل کے ساتھ جو کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورہ
آل عمران میں والذین یکنیزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ جو لوگ زکات نہیں نکالتے، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، ان مالوں کو، ان خزانوں کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اللہ نے فرمایا کہ ان کے مال کے ذریعے ان کو جلا کر، ان کو تپا کر، آگ میں تپا کر ان کے پیشانیوں کو، ان کے بازوؤں کو اور ان کی پیٹوں کو داغا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کا حق نہیں نکال رہے تھے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ چیز ہے جس کو تم جمع کر کر کے رکھ رہے تھے، تو تم جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو مال و دولت دی ہے اس پہ بخیلی کرتے ہیں، وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی بخیلی ان کے لیے بہتر ہے، جی بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ یہ ان کے لیے کیا ہے؟ برا ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ بھی یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، یہ بخیلی کر رہے ہیں، یہ مال، یہ دولت ان کے گردن میں، ان کے گلے میں توق کی شکل میں جو ہے ان کو گھیر لے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مال اور دولت جس میں سے زکات نہیں دیا جائے گا وہ سانپ کی شکل میں، جی جس کی 2 لولکیاں ہوں گی، ایسا سانپ جو بالکل زہریلا سانپ اور گنجا سر والا، جس کے سر پر بال نہیں ہوگا، یعنی زہر کی تیزی کی وجہ سے اس کے بال بھی گر گئے ہوں گے، ایسا سانپ جو ہے مال جو اس کا جو ہے وہ سانپ کی شکل میں آ کر اس کو ڈسے گا، کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی اللہ ہے جس نے بنایا، پیدا کیا باغات، معروشات یعنی وہ باغات جو اوپر چھتوں پر رہتے ہیں، بیل بوٹے کی، انگور کے، جو چھتوں پر جس کو رہتے ہیں، وغیرہ معروشات، اور بعض وہ باغات جو چھتوں پر نہیں رہتے، درخت ہیں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں الگ سے، والنخل اور کھجور کے درخت، والزرع اور کھیتی باڑی، مختلفاً اکلہ، جی اس کا مزہ الگ الگ ہے، والزیتون، زیتون کا پھل، آلو، والرمان اور اسی طریقے سے انار، متشابہاً وغیرہ متشابہ، دیکھنے میں ایک دوسرے سے جی کلر اس کا ایک ساتھ لگتا ہے، حالانکہ جو ہے اس کا مزہ الگ الگ ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس کے پھل میں سے کھاؤ جب اس کا پھل نکلتا ہے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور جس دن تم پھل کاٹتے ہو، فصل کاٹتے ہو، اس کا حق ادا کرو۔ کھیتی باڑیاں، باغات، اس کا حق کب ادا کرنا چاہیے؟ جس دن آپ فصل کاٹتے ہیں۔ ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ آیتیں تھیں قرآن کریم کی جو زکوٰۃ کے تعلق سے آئی ہیں، اور خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیتیں، اس کی مثالیں وغیرہ بتائی ہیں، میں اس میں تفسیر میں جانا مناسب نہیں سمجھتا اور اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ اب آئیے زکوٰۃ کے تعلق سے مسائل، احکام اور مسائل۔ زکوٰۃ نہیں دینے والے کا حکم اسلام میں کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ جو شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے وہ اسلام کے ایک فرض کا انکار کرتا ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ عبادت کرے، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کہے، لیکن وہ مسلمان نہیں، وہ دین سے خارج ہے۔ اگر یہ لوگ جیسا کہ ایک جماعت بن جائیں، جماعت کی شکل میں بن جائے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا تھا ان لوگوں سے، تو اس طریقے سے خلیفہ وقت یا بادشاہ جو ہوگا وہ باقاعدہ جہاد کرے گا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دے گا تو ہم اس کا زکوٰۃ بھی لیں گے، اور اس کے علاوہ اس کی جو دولت ہے، اس کا جو مال ہے، اس کا آدھا مال اٹھا لیں گے۔ کیوں؟ پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر، اگرچہ کہ بعض علماء نے اس حدیث پر کلام کیا ہے۔ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں دینا ضروری ہے؟ استعمال کی جو چیزیں ہیں، گھر استعمال کے لیے ہے، کپڑے استعمال کے لیے ہیں، جی اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔
زیورات کے بارے میں علماء میں زبردست اختلاف ہے کہ وہ زیورات جو عورتیں اپنی خوبصورتی کے لیے استعمال کرتی ہیں، زینت کے لیے استعمال کرتی ہیں، اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اس میں علماء کے درمیان اور صحابہ کے اقوال بھی مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے صحابہ ان کے اقوال ایسے ملتے ہیں کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ علامہ امین شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے اضواء البیان میں اس مسئلے میں دونوں کی دلیلیں ذکر کرنے کے بعد علامہ محمد الامین شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ان دونوں دلیلوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو احتیاط کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ زکوٰۃ دے دے، ورنہ قیامت کے دن اگر زکوٰۃ نہ دے اور اگر اس کے وجہ سے پوچھا جائے تو پھر وہ پھنس جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور ایک خاتون، اس کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس کا زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں زکوٰۃ نہیں دیتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں تمہارے آگ کے 2 کنگن پہنائے کیونکہ تم زکوٰۃ نہیں دے رہی ہو؟ تو اس نے فوراً اپنے ہاتھ سے 2 کنگن نکال دیے اور کہا یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اس حدیث کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، بعض علماء کا خیال ہے کہ صحیح ہے۔ بہرحال دونوں طرف دلیلیں ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا بہتر یہی ہے کہ زکوٰۃ، زیورات کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے اور دینا چاہیے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے، زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے، اور یہی راجح قول ہے، گرچہ کہ ہندوستان کے اہل حدیث علماء کی نظر میں زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن میں نے کہا احتیاط یہی ہے، اور دوسرے نصوص کا دیکھ کر بہتر یہی معلوم ہوتا ہے، اور اس طرف بھی اقوال صحابہ ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں جو تائید کرتے ہیں، تو لہذا زیورات میں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے کرنسی ہے، سونا چاندی ہی کی طرح بالکل کرنسی کی بھی کیفیت ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کرنسی کو کس سے کمپیئر کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاندی کی بھی کرنسی بنتی تھی، سونے کی بھی کرنسی بنتی تھی۔ درہم جو ہوتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا، اور سونے سے جو ہے دینار بنتا تھا۔ دینار جو ہے یعنی سمجھ لیجئے چلر وغیرہ جو چاندی کے بنتے تھے، اور بڑے پیسے جو ہے بڑی کرنسی ہوتی تھی وہ سونے سے بنتی تھی۔ لیکن آج کل اب سونے سے کمپیئر کریں گے پیسے کو، روپے کو، یا ہے کہ چاندی سے کمپیئر کریں گے؟ تو جتنے گورنمنٹ کے جو رولز ہیں اور گورنمنٹ جو کہتا ہے انڈین کرنسی ہو یا ڈالر ہو وغیرہ، تو یہ لوگ سب جو ہے اس کو سونے سے کمپیئر کرتے ہیں، سونے ہی سے کمپیئر کرتے ہیں۔ اصل میں دیکھیے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ اگر چاندی سے آپ کمپیئر کریں گے تو 590 پر 5 گرام اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہے۔ کرنسی سے اگر آپ جوڑیں گے، آپ اگر کرنسی کو 590 پر 5 چاندی سے 590 پر 5 گرام چاندی سے اگر آپ کرنسی سے جوڑیں گے تو 590 پر 5 گرام یعنی 1 کلو سے بھی بہت کم، تقریباً 600 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس اگر کرنسی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ سونے سے جوڑیں گے تو 80 پر 5 گرام سونا، اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس 80 پر 4.5 ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن 80 پر 5 گرام آپ کے پاس سونا ہے تب زکوٰۃ ہے۔ تو اگر آپ کرنسی کو سونے سے جوڑیں گے تو آج کل کی قیمت کے حساب سے 80 پر 5 گرام سونا یعنی کئی ہزار، کتنا لاکھ کے اوپر کتنا ہوتا ہے؟ 80 پر 5 گرام تقریباً یعنی اگر 3000 سے بھی جوڑ لیجئے 80 پر 5 گرام کتنا ہوگا؟ چاندی میں معمولی کرنسی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کا فائدہ ہونا چاہیے، اس لیے کرنسی کو کس سے جوڑو؟ چاندی سے جوڑو تاکہ غریبوں کا فائدہ ہو اور لوگ زکوٰۃ دیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کرنسی کس سے کمپیئر کیا جاتا ہے؟ گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟
اگر آپ گورنمنٹ کے رولز ریگولیشنز میں دیکھیں گے، ہم نے نیٹ سے بہت ساری چیزیں نکالا، ڈالر کے بارے میں بھی اور انڈین روپیز کے بارے میں بھی. انڈین گورنمنٹ یہی کہتی ہے کہ کرنسی جو ہے ہمارا سونے سے جوڑا جائے گا، چاندی سے نہیں. تو لہذا تو گویا کرنسی جو بھی ہے روپیے وغیرہ، تو اس کو آپ کس سے کمپیئر کریں گے؟ سونے سے کمپیئر کریں گے. تو اگر آپ کے پاس 80 پر 5 گرام سونے کے برابر اگر آپ کے پاس روپیے ہے، تب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اگر چاندی الگ ہے آپ کے پاس جو ہے جسے عورتیں استعمال کرتی ہیں، تو وہ الگ چیز ہے. 500 نوٹ پر 5 گرام میں سے اس پہ سے زکوٰۃ نکالیے گا. اگر آپ کے پاس پٹیاں ہیں، چاندی کی پٹیاں ہیں، چاندی کی انگوٹھی وغیرہ ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو 595 گرام تک اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو اس میں آپ زکوٰۃ نکالیں. لیکن کرنسی کا جو مسئلہ ہے تو اس کو سونے ہی کے ساتھ کمپیئر کریں گے، یہی جو ہے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی جو چیزیں اس میں سے سامان تجارت کے جو سامان ہیں، چاہے ہم کپڑوں کی بزنس کریں، یا ایک فرنیچر کی بزنس کریں، یا ایک الیکٹرانک چیزیں ہیں ان کی بزنس کریں، جی ان ساری چیزوں میں، یا پھلوں کی بزنس کریں، جو بھی ہو، ان ساری چیزوں میں سال میں ایک مرتبہ ہمارے پاس کتنا اماؤنٹ باقی ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اس میں سے بھی زکوٰۃ 2.5% نکالنی پڑے گی. اور اسی طریقے سے رکاز کہتے ہیں کہ زمین آپ کھود رہے تھے، خزانہ نکل آیا پرانے زمانے کا. پرانے زمانے میں کسی نے سونا رکھ دیا تھا، چاندی رکھ دی تھی، تو اس میں سے بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. جانوروں کی زکوٰۃ اور کھیتی باڑیوں کی زکوٰۃ، ان ساری چیزوں میں زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو اور آزاد ہو، کیونکہ غلام جو ہوتا ہے سلیو، وہ تو حقیقت میں وہ اور اس کا مال جو ہے اس کے آقا کے لیے ہوتا ہے. اور تیسرا شرط یہ ہے کہ اس کا مال نصاب تک پہنچا ہو. جیسا کہ میں نے کہا، نصاب کا مطلب یہ ہے کہ شریعت جو کہتی ہے سونے کے لیے 85 گرام اور چاندی کے لیے 595 گرام، اس سے کم میں ہے تو زکوٰۃ اس پر نہیں. اور اسی طریقے سے جانوروں کی الگ تفصیل ہے، کھیتی باڑی کی غلوں کی الگ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آئے گی. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس پر ہجری سال گزرا ہو. آپ کے پاس 100 گرام سونا آیا اور اس پر ہجری سال گزر گیا، 1 سال گزر گیا، جی لونار، جی سولار نہیں، کیونکہ اس میں فرق ہے دنوں میں، تو ہجرت کے حساب سے 1 سال گزر گیا تو اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. بعض چیزیں ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ کھیتی باڑی وغیرہ میں جس دن آپ فصل کاٹیں گے اسی دن آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اب انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں ان ساری چیزوں کی تفصیل آئے گی، زیورات سے لے کر کرنسی سے لے کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان مبارک راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور امت مسلمہ کے مسائل کو حل فرمائے. آمین ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.